السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام مفتی محمد اشفاق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ اعراف کے بارے میں جو ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، آیت نمبر 199 نمبر کی آیت آج پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ تین الگ الگ جملے ہیں۔ پہلے جملے کے معنی ہے خذ العفو، آپ عفو کو اختیار کیجیے۔ عفو کا ایک معنی تو معافی ہے، جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بھئی اگر کوئی شخص معافی مانگے تو معافی قبول کر لیجئے۔ دوسرا ایک معنی ہے ہر وہ کام جو کسی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت ہو جائے، تو تمام چیزوں میں اعتدال ہے، ہر کام کو ہم آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بغیر تکلیف کے ادا کریں۔ نمازوں کے اندر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے حضرت زینب کے کمرے میں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جس وقت وہ تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک چستی اور نشاط ہے نماز پڑھیے، اور جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تھک گئے ہیں تو آرام کیجیے۔ ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شروع کیا تھا کہ روزانہ رات بھر عبادت کرنی، دن بھر روزہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ آئے اور کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تو رات بھر عبادت کر رہا ہے اور دن بھر روزے رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا تم نہیں رکھ سکو گے، زیادہ دن تک اس پر پابندی نہیں ہو سکے گی، تم ایسا کرو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھا کرو، باقی 27 ڈیز روزے مت رکھو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ انی اطیق افضل من ذالک، مجھے اس سے زیادہ بھی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر 3 دن سے زیادہ تم کو رکھنے ہیں تو ایسا کرو ہر ہفتے کے اندر 3 دن رکھ لیا کرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 12 روزے ہو جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اس سے یہ ہوگا 15 دن کے روزے ہو جائیں گے۔ تو 15 دن روزے، 15 دن بغیر روزے کے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے افضل کچھ نہیں۔ یہ صیام داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اسی ترتیب سے روزہ رکھتے تھے۔
کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے پھر روزہ نہیں رکھتے، تو مہینے کے 15 دن کا روزہ ہوتا تھا، 15 دن افطار ہو جاتے تھے۔ انسان اپنے جسم کو آرام بھی دے، اللہ کی عبادت بھی اور دنیا کے کام کاج کے ساتھ آرام بھی دے اور پھر عبادت میں رہے۔ خذ العفو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو قبول کر لیا کریں جس میں آسانی ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو چیزوں میں ایک اختیار دیا جاتا کہ آپ کوئی بھی دو میں سے ایک چوائس، تو آپ چوز کرتے تھے اس کو جو آسان ہوتی تھی۔ حالانکہ آپ میں طاقت تھی، آپ کر سکتے تھے مشقت والی چیز بھی، لیکن امت کی آسانی کے لیے، آپ کو جو فالو کرنے والے ہیں، آپ کے متبعین ہیں، ان کو آسانی ہو جائے، تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ اہون اور ایسر، آسان جو ہوتا تھا اس کو چوز کرتے تھے۔ دوسرا حکم ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، بلکہ یہی وہ کام تھا جو امت تک اللہ تعالیٰ نے منتقل بھی کیا۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ انبیاء کرام کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور فرمایا کہ جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے، یعنی ان کو اگنور کر دیجیے۔ اگر کوئی سختی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے جو آپ کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیینہ ابن حصن فزاری، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا حر ابن قیس آئے اور کہا کہ تمہارا امیر المومنین سے بڑا تعلق ہے، ذرا ہم کو بھی لے چلو، اپوائنٹمنٹ بنا دو، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم گئے تو ان کو لے کر گئے اور ان سے بات کی، تو حضرت عمر کے سامنے انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو دیتے ہو، ہم کو نہیں دیتے، فلاں فلاں کو آپ نے یہ عامل بنایا، فلاں کو وہاں گورنر بنا دیا، اور ہم کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے، فوراً حضرت عیینہ نے یہ بات رکھ دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، امیر المومنین یہ جاہلوں کی بات سے آپ غصہ نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور روایتوں میں حضرت عمر کے بارے میں جو لفظ آتا ہے کانا وقافاً عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی جب اللہ کی کتاب آ گئی ختم، پھر ایک لفظ آگے یا ایک قدم آگے بڑھانا گوارا نہیں تھا۔ اخلاق حسنہ جسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اور فرمایا ان من خیارکم خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ ایک آدمی جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، جب اس پر کوئی تنقید کی جاتی ہے، اس وقت دیکھیں آپ اس آدمی کا، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، آپ اس کو جانچنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، اس پر تنقید کر کے دیکھ لیں۔ اگر اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور پھر بھی نرمی سے بات کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اس نے اپنے آپ کو، غصے کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ آگے آیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، آیت نمبر 200 ہے یہ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، اللہ کی طرف سے فوراً متوجہ ہو جائیں، اللہ کی پناہ مانگی شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
دیکھیے دنیا کے اندر جو دشمن ہے، ایک دشمن جسمانی ہے، کافر ہے، ہماری جان کا دشمن ہے، اس کے لیے کہا گیا قاتلو کہ ان سے قتال کیجئے، لیکن جب نزغن کی بات آئی، شیطان کی طرف سے بات آئی، تو فوراً کا اللہ کی پناہ مانگی، اس لیے کہ یہ ایسا دشمن ہے جو آپ کے دین پر حملہ کر رہا ہے، جو آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر وسوسے لا رہا ہے، اور یہ وسوسے ایسے ہوں گے آپ کا ایمان برباد کر دے گا۔ جو اللہ پر آپ کو یقین ہے اس کو ڈگمگا دے گا۔ تو شیطان سے یہ نہیں کہا کہ شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اس سے مقابلہ کیجئے، نہیں، شیطان کے وسوسے کے بعد اللہ کی طرف سے پناہ۔ یہی آیت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی ارشاد فرمائی، سورہ مومن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں الف لام کے بغیر انہو سمیع علیم، وہاں الف لام کے ساتھ ہے انہو هو السمیع العلیم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا وار، شیطان کی دشمنی یہ بڑی ہے بنسبت انسان دشمن کی۔ انسان جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے مال پر، آپ کی جان پر حملہ کرتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس شیطانی وسوسے میں ہم زیادہ پڑ جائیں، اس کے اندر زیادہ غور و خوض کا، فوراً اللہ کی پناہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ایسا خیال آیا، وسوسہ آ گیا نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو وسوسہ ہے اس کو آگے نہ بڑھائیں، زیادہ سوچنے میں نہ لگائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی اسی پر غور و فکر کرے، سوچے، تاکہ اس کا خیال بھٹکتا رہے۔ جیسے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، اب ہم پڑھ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور جا رہا ہے، جیسے ہی احساس ہوا کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے، فوراً نماز کی طرف لے آئیں۔ بلکہ سورہ مومن کی جو آیت ہے، سورہ حامیم سجدہ کی، اس میں تو یہ حکم دیا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ وہ آدمی جس کے دل میں آپ کے لیے دشمنی تھی، وہ آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صابر ہیں، ورنہ جس کسی کی طرف سے اگر کوئی برائی دیکھتا ہے، انسان اس کو برائی ہی بدلا دیتا ہے، برائی کی شکل میں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مرتبہ وہ لوگ پاتے ہیں جو نصیب والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی is it okay if I ask my question in English or? Yes, go on. Okay, brother. Alhamdulillah, what's his name? I've moved to a new house and I've got, what's his name, a Brelvi masjid by my house. And I accept everyone to be Muslim. But I went and one of the imams, what's his name, he grabbed me on the side and he said, just ask your ulama, ask any ulama or anything that have studied in the Ubadi madrasas and stuff. Ask them, do they say in their kitab that Allah can lie? If you could just clarify this statement for me, please. Okay, what's the benefit for this? The benefit is, brother, the benefit is this, that obviously they're saying to me, you should not read Allah behind a Deobandi imam. So they said because they've got this aqidah of saying Allah can lie. So obviously you look like a knowledgeable person. I just want you to clarify it for me, please. If this is true or not, you understand? Okay, I will try. Thank you. Assalamu alaikum. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجیے. دیکھیے ایسے سوالات جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو, اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ امکان کذب کا مسئلہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. جو مسائل ایسے ہیں جن میں آپ مبتلا ہیں, حلال و حرام کے وہ مسائل جس میں آپ ابھی تک حرام میں مبتلا ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. نمازوں کے وہ مسائل جس میں آپ غلط نماز ادا کر رہے ہیں, آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہے. زکوٰۃ کے وہ مسائل جس میں آپ نے ابھی تک زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی, وہ پوچھیے. اس طرح کے مسائل سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جو آیت پڑھی گئی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, یہ بھی اسی طرح ہے کہ جو سوال کیا گیا اس سے اعراض کرنا ہے. حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں, جاہلوں سے اعراض کیجئے. ایسی باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا, ایسی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں آپ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور رب کا تقوی اختیار کیا, اللہ سے پرہیز, اللہ تعالیٰ کے ڈر اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی. اذا مسهم طائف من الشیطان, جب ان کو کوئی شیطان کی طرف سے حملہ پہنچتا ہے, تذکروا, فوراً وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فاذا هم مبصرون, اور ان کے سامنے آنکھیں روشن ہو جاتی, ان کا راستہ کھل جاتا ہے. تو شیطانی جب بھی حملہ ہو, مومن کا کام اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس لیے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان غافل ہوتا ہے اس کے دل پر شیطان اسے ڈنک مارتا ہے, اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے ہی اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کر لیتا ہے, پھر وہ شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے سورہ تکویر میں اس کو الخنس کہا گیا, پیچھے ہٹنے والا, پھر حملہ کرنے والا, پھر پیچھے ہٹنے والا. الخناس سورہ ناس میں کہا گیا اس کو, بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا ہے. تو جب بھی اس طرح کوئی وسوسہ آئے, چاہے نماز میں ہیں آپ, چاہے غیر نماز میں, چلتے پھرتے ہیں اور کوئی ایسا وسوسہ آ گیا, تو فوراً یہ سوچیں لا حول ولا قوت الا باللہ. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تب بھی اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. اس لیے کہ جب آپ تلاوت کریں گے اس وقت بھی شیطان یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو مشغول کر دیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. Can I ask you one question? Yes, go on. My friend, she is about 72. They're Shafis. And she never misses her salat. But she is not well. So when doctor gives her medication, she misses her salat in the morning, but she never let it go. She does it qaza. So she asked me to ask you, what should she do? Okay, inshallah I will explain. Assalamu alaikum. Jazakallah khairan. یہ جو آپ کی فرینڈ ہے جس کی عمر 72 ایئرز کی ہے اور دوا کی وجہ سے, مطلب دوا پیتی ہے, ابھی قضا نہیں کرتی نماز کو, لیکن اب قضا ہو رہی ہے, تو اگر یہ نماز پڑھ لیتی ہے جیسے ظہر سے پہلے, if you read نماز before زوال, so she should read 4 رکعت, 2 رکعت سنت and 2 رکعت فرض. اور اگر ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو پھر صرف 2 رکعت فرض پڑھ لے, استغفار کرتی رہے, اللہ سے مانگتی رہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو ایسی ہی طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ پہلے ہی کی طرح نماز پڑھنے لگ جائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے ایسی صحت عطا فرمائے کہ نماز کبھی قضا نہ ہو. ہم بھی دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. ناظرین کرام, بریک کے بعد آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.